رمضان از دی نیٹ فار پریکٹسنگ دیٹ ٹیسٹ. سب سے بڑی جو مسٹیک ہے نا ڈسپلن آفٹر رمضان میں وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ پہ پورے کا پورا رمضان ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں 12 مہینے. اپنے رب کی تب تک عبادت کرو جب تک تمہیں موت آ جائے. تو آپ نے رمضان کے بعد بھی اسی یقین کے ساتھ کہ یہ میں اگلے رمضان کی تیاری کرنے جا رہا ہوں. رمضان میں جو چیز کام کرتی ہے نا وہ آپ کا ڈسپلن نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ وہ آپ کی انوائرمنٹ تھی. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ساجد رانا. جاننے کی کوشش کریں گے، آخری اشرہ چل رہا ہے کہ رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کے اندر نظم و ضبط، ڈسپلن ان لائف، اس کو کس طرح مینٹین کیا جائے. کیونکہ رمضان تو ہماری زندگی کے اندر پورے قواعد و ضوابط لے آتا ہے. اپنی نمازوں سے لے کر، اپنے افکار سے لے کر، اپنے مزاج سے لے کر، اور افطاری کے بعد تراویح تک اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بڑا ایک سیکوینس وائز گزارتے ہیں. لیکن آفٹر رمضان، بلکہ میں یہ کہوں گا تھوڑی لبرٹی لے کے، کہ بالکل چاند رات والی رات ہی ہم ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور واپس پلٹ جاتے ہیں اپنی پرانی زندگی کی طرف. سب جاننے کے لیے چلیں گے مائنڈ انجینئر علی کی طرف. ویری وارم ویلکم سر. تھینک یو ویری مچ. چاند رات سے شروع کرتے ہیں، شیطان آزاد ہو گیا. سر یہ بڑی ایک فیکٹ والی بات ہے کہ ہمارے میں اکثریت جو ہے ہماری، وہ چاند رات کو ایسے سمجھتی ہے کہ جس طرح اللہ معاف کر کہنا نہیں چاہیے نیکیوں سے چھوٹ مل گئی اور گناہوں کی آزادی مل گئی. کیا سمجھتی ہیں کہ زندگی کے اندر قواعد و ضوابط ویسے بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، فقط شرمندگی. شرمندگی. اصل میں نا حمزہ، رمضان جو ہے نا وہ آپ سمجھو کہ آپ کبھی کرکٹ کھیلی ہے؟ سر میں تو چھوڑیں، پھر آپ زخم پہ نمک چھوڑیں. اچھا ٹھیک ہے، نہیں چھیڑتا یار. کرکٹ تک کے لیے میری ایک لڑائی ہوئی تھی اور میں کسی کرکٹ میں کھیلتا رہا ہوں، یہ کلب کرکٹ. تو میں ایک وقت میں میرے لیے سب کچھ تھی کرکٹ. سو جب آپ میچ کھیلتے ہو تو یہ ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے اگر 5 دن کا، تو اگر آپ نے زندگی میں پورا سال آپ نے کوئی پریکٹس نہیں کی ہوئی تو آپ ٹیسٹ میچ کھیل لو گے؟ امپاسبل تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل. 1 ڈے کھیل لو گے شاید، وہ بھی بہت مشکل. T20 شاید، ہاں وہ شاید تھوڑا بہت. سو رمضان میں جب یہ ان کے ساتھ پریکٹس کرتا تھا نا، افغانی ٹیم کے ساتھ بھی اور پاکستان کے بھی نیٹس میں نے دیکھا تو لوگ نا سارا وقت، یہ لوگ اپنے پراپر 200 گیندیں ڈیلی وہ تقریباً وہ کھیلتے ہیں. ان کے جو گرباز ہے وہ تقریباً 200 گیندیں میں کھیلتا ہے، پریکٹس کرتا تھا اپنی سارا. میں پچھلے ورلڈ کپ سے پہلے، اس T20 سے پچھلے ورلڈ کپ سے پہلے اس کو انہوں نے جو ہے نا کیا نا اپنا چانس نہیں دے رہے تھے IPL میں نا کھیلنے کے لیے. تو یہ کہتا ہے علی بھائی میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے خوب پریکٹس کی. میں نے کہا مجھے اس نے پوچھا میں کیا کروں، میں کہا پریکٹس کر. میں نے خوب پریکٹس کی اور ورلڈ کپ میں بیسٹ ہائیسٹ رن گیٹر بنا اس کو. 2 سینچریاں ماری، 2 50 ماری. تو یہ جو رمضان ہے نا، اس کو آپ وہ نیٹ پریکٹس سمجھو جو 11 مہینے چلنی ہے. بیوٹیفل. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل ٹیسٹ میچ. رمضان از دی نیٹ فار پریکٹسنگ دیٹ ٹیسٹ. اچھا، اب یہ ٹیسٹ جو ہے چونکہ یہ 11 مہینے چلنا ہے تو اس میں کوئی پر آپ سنگلز لوگے، کوئی بالیں آپ بلاک کرو گے، کوئی ویل لیفٹ بھی کرو گے. ٹھیک ہے، میں پوری انالوجی کرکٹ سے سمجھا رہا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے، ورلڈ کپ کا فیور تھا نا لوگوں کو، تھوڑے عرصہ پہلے کی بات ہے. ابھی دوبارہ آ رہا ہے. ابھی شروع ہو چکا ہوا تھا نا پچھلے، ابھی ختم ہوا تھا جو. تو وہ اب آپ نے کسی بال کو ویل لیفٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اگر اچھی بال کرائیے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے، رائٹ. تو ہوتا یہ ہے سب سے بڑی جو مسٹیک ہے نا ڈسپلن آفٹر رمضان میں وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ پہ پورے کا پورا رمضان ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں 12 مہینے. جو کر سکیں کمال ہے، سلوٹ ہے، سلام ہے ان کو. میرے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ اس کو کہو کہ جی میں نے 50% مینٹین کرنا ہے، 25% مینٹین کرنا ہے، کچھ نہیں تو 5 نمازیں ضرور پڑھنی ہیں. صحیح بات. جھوٹ ضرور چھوڑ دینا، 2 ہی کام کر لو. اچھا، وہ چھوٹے سٹیپس میں جو ہے نا، ٹھیک ہے. تو دیکھو میں اس پہ نا، آپ رمضان کے بعد یہ یاد رکھو، سورہ ہجر کی آیت نمبر 99 ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے رب کی تب تک عبادت کرو جب تک تمہیں موت آ جائے. ٹھیک ہے، جب تک تمہیں یقین آ جائے کہ موت آنی ہے تب تک عبادت کرو. اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو موت آنے میں کتنا ٹائم باقی ہے تو کھا لو. ہمارے یہاں طور پہ کیا کہا جاتا ہے، وہ ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں جا کے باتیں کر. بھائی میں ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو میرے رب سے بڑھاپے کا کانٹریکٹ لے کر آئے ہیں. اچھا، بڑھاپے کی بھی کس عمر کا لے کر آئے ہیں؟ 60 والا کہتا ہے ابھی تو 60 میں پہنچا ہوں، 70 میں جا کے شروع کروں گا.
70 والا کہتا ہے 80 پہ شروع کروں گا, 80 والا کہتا ہے 90 پہ شروع کروں گا. تو بھائی اگر آپ یہ کانٹریکٹ لے کر آئے ہیں تو مبارکباد, ہمیں بھی وہ راستہ دکھا دیں, ہم بھی کانٹریکٹ لے لیں. ٹھیک ہے, تو یہیں پہ وہ اللہ اسی سورہ حجر کی آیت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسے عبادت کرو جیسے تمہیں موت ابھی آنے والی ہے, رائٹ, تمہیں یقین کے ساتھ. تو آپ نے رمضان کے بعد بھی اسی یقین کے ساتھ کہ یہ میں اگلے رمضان کی تیاری کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو آپ سنگل بھی لیں, ڈبل بھی لیں. فار ایگزامپل روزے, شوال کے روزے 6 روزے ہیں, آپ عید کے فوراً بعد 6 روزے رکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ ہر مہینے میں اگر آپ منڈے اور جو تھرسڈے کا روزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی وہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کم از کم 13, 14, 15 کے 3 روزے رکھ لیں. مطلب آپ کو تو مواقع ہی مواقع ہیں نا. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز, کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو رمضان میں آپ نے ایکسٹرا کی تھی اس کو, اس میں سے ایک کوئی پکی باندھ لیں. صحیح بات. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جیسا میں نے کہا نمازوں کے ساتھ اپنا ڈسپلن بنائیں. بیکاز نماز جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مومن اور کافر میں فرق ہے. یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ رمضان میں جو چیز کام کرتی ہے نا وہ آپ کا ڈسپلن نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ وہ آپ کی انوائرمنٹ تھی. کہ رمضان وہ جم تھا جس میں آپ نے جنگ کی تیاری کی ہے, بیٹل فیلڈ کی. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے, وہ جم میں آپ اکیلے تھے تو شاید بور ہو جاتے تھے, پر جم میں جب اور لوگ لگے ہوتے ہیں ساتھ تو بندہ کہتا ہے ہلا شیری میں لگے, تھوڑی وہ بھی آتی ہے, انکریجمنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں رکھنا ہے. ڈسپلن کیسے کرنا ہے میں وہ بتا رہا ہوں, کیوں کہ اس میں کیا کیا اسٹیپس کریں گے ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اللہ کو چھوٹی چھوٹی لیکن کنسسٹنٹ رہنے والی جو ہماری ڈیڈز ہیں نا وہ زیادہ پسند ہیں بجائے سے کہ ہم ایک دفعہ بڑا کام کریں, پورا سال جو ہے وہ حرام کھایا, جھوٹ بولا, چوری کی, سب کچھ کیا, رمضان میں نیک ہو گئے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا وہ اسی لیے اتنا فائدہ نہیں ہے. اور لوگوں کی فیلئر کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا سال رمضان کی طرح اپنے آپ کو رکھنا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے, ہیومنلی پاسبل. مطلب جو کر سکتا ہے میں نے وہی بات کی ہے. اس کو میں کہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی کو جب آفٹر رمضان پلان کرنا ہے نا تو اس کو رمضان موڈ کی بجائے لائف سٹائل موڈ میں لے جائیں. ٹرو, کہ اب میرے لائف سٹائل میں کیا چینج آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں ایسی کون سی چیز کر رہا ہوں جس سے میرا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے. ٹھیک ہے, کہ جو آپ کا نفس ہے نا وہ آپ کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. رائٹ, تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار رمضان میں آپ نے کیسے روک لی. ہاں, رمضان میں ان لوگوں نے جنہوں نے فلموں پہ, ڈراموں پہ, شام کیا کہنا چاہیے تاشوں کی گیموں پہ ٹائم نہیں لگایا. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا رمضان اچھا نہیں ہے, وہ اللہ جانتے ہیں, میں نہیں جج کر رہا. لیکن اگر انہوں نے وہی ٹائم رمضان کی ایسنس کو سمجھنے میں لگایا ہوگا تو شاید رمضان ان کا اس سے خالص عبادات کی طرف ان کا اخلاص بڑا ضروری ہے. جیسا وہ ہم پچھلی کے ایپیسوڈ میں کل صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جو 5-4 کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے, علم, عمل, اخلاص اور عاجزی. بالکل ٹھیک ہے, سورہ امام راضی کا جو قول ہے, تو اخلاص ہوگا تو ہی عاجزی آئے گی, ورنہ اخلاص نہیں ہوگا تو عاجزی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, سو اسی طرح جو ہے نفس کی میں کہوں گا کیا اسے ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے, ہمارے جب ہم شیل میں تھے تو شیل میں پورے 3 مہینے 2 مہینے کے بعد جب بالکل کام یہاں تک بھر جاتا ہے تو کمپنی کے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا نا وہ اوے ڈے کیا کرتا تھا. اوے ڈے. ٹھیک, اوے ڈے یعنی کہ دفتر سے باہر وہاں جا کے ہم نے گیمیں کرنی ہیں, وہاں پہ ہم نے کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ کھیل گیمیں بھی ایسی تھیں کہ جن میں کریٹیوٹی تھی, ریلیکسیشن کے ساتھ ساتھ کریٹیوٹی تھی, ٹیم بلڈنگ ہے یا کوئی بھی ایسی ایکسرسائز ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو یار میں کہوں گا کہ ہر ہفتے کے اندر اوے آور رکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ آور جو آپ کو ریٹروسپیکشن میں, آپ کو سیلف ریفلیکشن میں کام آئے. ٹھیک ہے, وہ 1 گھنٹہ بیٹھ جائے اگر ہفتے میں 1 دفعہ, اگر کم از کم 1 ہفتے میں 1 دفعہ. ٹھیک ہے, تو اور بیٹھ کے اس میں آپ سوچیں کہ اچھا میں نے اس ہفتے میں کیا کیا, کیا میں رمضان کی جو میں نے سیکھا تھا چیزیں, کیا میں اس پہ نیٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ اپنی اننگ صحیح کھیل رہا ہوں یا نہیں کھیل رہا. کہیں ایسے تو نہیں کہ میں چھکے ہی مارنے کے چکر میں 3ری بال پہ ہی آؤٹ ہو گیا ہوں. صحیح بات. ٹھیک ہے, میں اسکور بورڈ ٹک کر, اصل امپورٹنٹ چیز ہے اسکور بورڈ ٹک ہوتا ہے. دیکھو اس کو آپ اگین کرکٹ سے کمپیئر کرو تو کنسسٹنسی کیا ہے, اسکور بورڈ ٹک کرنا, سنگل ڈبل. جاوید میاں داد سے لوگ کیوں تنگ ہوتے تھے, وہ اسکور بورڈ کو رکنا نہیں دیتا تھا,
کبھی ادھر سنگل کبھی ادھر ڈبل کبھی ادھر سنگل کبھی ادھر تکی, ٹھیک ہے, وہ چوکا چھکا لگ گیا, وہ بونس, رائٹ. دن میں کوئی عبادت کی رات آ گئی, بڑی رات آ گئی, بونس, ٹرو, ٹھیک ہے, لیلۃ القدر مل گئی, بونس, ٹرو. تو بونس کو بونس رہنے دو نا, ٹھیک ہے. بیکاز ایک بات یاد رکھو, ڈسپلن کے بارے میں ایک جملہ کہوں گا, ڈسپلن از ناٹ فیلنگ گڈ. ہم سمجھتے ہیں نا, ہم ڈسپلن میں ہم فیلنگ گڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو اٹ از گڈ وین یو ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ. ٹرو. جب جم میں جاتے ہیں نہیں دل کر رہا ہوتا, کبھی جم کرتے ہو نا آپ, رائٹ, جتنے جتنے تھکے ہوئے ہو. جیسا سورہ نحل کی آیت نمبر 127 میں اللہ کہتے ہیں وصبر, ٹھیک ہے, بی پیشنٹ اینڈ یور پیشنس از اونلی تھرو اللہ. تو وہ جو صبر ہے نا, وہ آپ کو اللہ کے تھرو ہی ملنا ہے, اور جب اللہ کے تھرو ملے گا تو یو ول فیل گڈ ٹو ڈو اٹ. جی, بیکاز آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہیں, میرے سے پیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب آپ کا دل نہ کرے اس وقت اس ایکشن کو کرنا, اس نفس سے بھاگنا, اس نفس کی اس چیز سے کہنا اسکپ کر جاؤ, دیٹ از ڈسپلن. تو آپ کو زندگی جو ہے نا رمضان کے بعد, آپ نے رمضان میں یہ ڈسپلن سیکھا ہے, بائی دا وے آپ نے 30 دن اس کی پریکٹس کر لی ہے, آپ نے روزہ امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا. اب آپ نے صرف اس کی کنٹینیویشن کرنی ہے. میں کہوں گا کوئی ایک عادت ایسی رمضان کی, ٹھیک ہے, جو آپ سمجھتے ہو کہ یار میرے لیے ایزی ہے, اس کو کنٹینیو کرو. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. جی بالکل, جس طرح کہ سر نے کہا کہ رمضان ایک امتحان نہیں, یہ آنے والی زندگی کے امتحان کی تیاری ہے, بلکہ میں ایک قدم کا بڑھ کر ایک اور بات کہوں گا کہ یہ ابدی زندگی جو ہے, مرنے کے بعد کی زندگی, اس کی تیاری ہے. ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری جو یہ پوری پوڈ کاسٹ ہے اور جو ٹرانسمیشن ہے رمضان کی, اس کو بہت سحر حاصل سمجھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنے قیمتی فیڈ بیک ضرور دیے گا, کیونکہ اس سے ہماری بہت آگاہی ہوتی ہے. بہت شکریہ.